اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی اتہامی ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام حدثنی ابی عن ابیہ علیہ السلام ان الحسن ابن ابی طالب كان عبد الناس في زمانهم وازهدهم وافضلهم صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے میں اس مبارک اور سعید موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام فرماتے ہیں حدثنی ابی عن ابی ہے کہ میرے والد نے میرے لیے حدیث کی اور انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث نقل کی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحسن ابن ابی طالب کہ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد تھے اور اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے. اسی حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. تو امام کا کلام ہے، امام کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا اور امام کا کلام حقیقت پر مبنی اور موقوف ہوتا ہے. تو امام نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلوؤں کو اپنے اس کلام میں آشکار کرنے کی کوشش کی ہے اور 3 چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے. ایک، آپ نے امام حسن ابن علی ابن ابی طالب کی عبادت بیان کی ہے، اور دوسرے امام حسن علیہ السلام کا زہد بیان کیا ہے، اور تیسرے امام حسن علیہ السلام کا افضل ہونا بیان کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز امام کی عبادت، کہ عبادت کیا ہے. عبادت جو ہے، سب عبادت ایک آشکار مفہوم ہے اور سب عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں. تو عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. عبادت کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ عبادت 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک عبادت جسمانی عبادت، ایک عبادت مالی عبادت، اور تیسری قسم کی عبادت جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور زحمت بھی ہوتی ہے، یعنی جسمانی اور مالی عبادت سے مل کر وہ عبادت بنتی ہے. ایک جسمانی عبادت ہوئی جیسے نماز، روزہ، یہ جسمانی عبادت ہے. ایک مالی عبادت ہے جیسے خمس ادا کرنا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، کفارات دینا، یہ سب مالی عبادات. اور تیسری قسم کی عبادت وہ ہے کہ جس میں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ کی محنت بھی اس میں خرچ ہوتی ہے، آپ زحمت بھی اٹھاتے ہیں، تب وہ عبادت انجام پاتی ہے.
جیسے حج ہے کہ اس میں آپ جو ہے مال بھی خرچ کرتے ہیں، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، پاسپورٹ کے بعد ٹکٹ لیتے ہیں، ٹکٹ کے بعد آپ وہاں پر ہوٹل بک کرتے ہیں، اس کے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور آپ اس میں اپنے جسم کی زحمت بھی لگا رہے ہیں۔ تو عبادت 3 طریقے کی ہوئی۔ تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جسمانی عبادت۔ آئیے جسمانی عبادت کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ کی نماز دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جسمانی عبادت، تو جسمانی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جناب؟ وضو سے۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، اور وضو نماز کا آغاز ہے۔ تو روایت میں آیا ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور امام حسن علیہ السلام حاضر ہوتے تھے اور نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو آپ کا بدن کانپ اٹھتا تھا، آپ کا بدن کانپتا تھا اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب آپ سے لوگ پوچھتے تھے، آپ کے اصحاب اور ساتھی پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے جوڑ کیوں کانپتا ہے آپ کے جسم کا، آپ کا رنگ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے، تو آپ کہتے تھے حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه، کہ مناسب ہے، شائستہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو رہا ہے کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، وَتَرْتَعِدُ مَفَاصِلُهُ، اور اس کے اعضائے بدن کانپ اٹھیں۔ یعنی جو پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو رہا ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے خوف خدا سے، اور اس کے بدن کا جوڑ کانپنے لگے۔ اور جب آپ مسجد کے دروازے پر جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک، اے میرے پروردگار عالم تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ چکا ہے۔ پھر کہتے تھے یا محسن قد اتاک المسیء، اے اللہ اے احسان کرنے والے، قد اتاک المسیء برا بندہ آ گیا ہے، فتجاوز اے پروردگار عالم، فتجاوز عن قبیح ما عندی، اے پروردگار عالم مجھ میں جو برائی ہے اس سے تو درگزر فرماؤ، اس سے تو چشم پوشی فرما، بے جمیل ما عندک، اے پروردگار عالم تیرے پاس تو جمیل ہی جمیل ہے، حسن ہی حسن ہے، اپنے حسن کے ذریعے اپنی اچھائیوں کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری برائیوں سے درگزر فرما۔ اور شیخ صدوق نے اپنی سند سے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا بدن کانپتا تھا، اور جب آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا تھا اور جہنم کا ذکر آتا تھا تو اس انسان کے مادن تڑپتے تھے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور اللہ سے جنت کی درخواست کرتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے تھے جہنم سے، اللہ مجھ کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور ہمیشہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو آپ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک ولم یری فی شیء من احوالہ، کہتے تھے اے پروردگار عالم، اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا بندہ حاضر ہے۔ اور پھر ولم یری فی شیء من احوالہ، امام کے حالات زندگی میں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ آپ کی زبان پر ذکر خدا رہتا تھا، ذکر خدا رہتا تھا، ہمیشہ آپ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، تسبیح و تقدیس خدا بیان کرتے رہتے تھے، آپ کی زبان پر جاری رہتی تھی۔ دوسری قسم آئی، اب تو یہ جسمی جو ہے عبادت، جسمانی عبادت کی بات ہوئی۔
اب آئیے مالی عبادت، امام کی زندگی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ عبادت کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، جسمانی عبادت، مالی عبادت، اور تیسری جو جسم اور مال دونوں شریک ہوتے ہیں جس میں۔ تو اب آئیے مالی عبادت امام کی۔ تو مالی عبادت میں جیسے خمس، زکوٰۃ، مستحب زکوٰۃ، صدقہ جسے کہتے ہیں، یا واجب زکوٰۃ، یہ اور چیزیں جو مالی عبادات میں آتی ہیں۔ تو جناب صدقہ دینا بہت اچھی چیز ہے۔ صدقے میں 4 لفظ ہیں، صاد، دال، قاف اور ہے، تو اس کا ہر ایک کا ایک مفہوم ہے۔ صدقہ صاحب صدقہ کو دنیا اور آخرت کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، روکتا ہے۔ دال، دال یعنی دلیل، دلیل یعنی رہنمائی، یہ جنت کی جانب رہنمائی کرتا ہے صدقہ آپ کو۔ اور قاف، صدقہ دینے والے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ قاف یعنی قریب، قربت، اللہ سے قریب کرتا ہے۔ آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ دینا آپ کو آپ کے اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے احوال میں ہے، حالات زندگی میں ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے تھے، جس ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے اس ہاتھ کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ صدقہ مسکین اور فقیر کے ہاتھ میں قرار پانے سے پہلے پروردگار عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور یہ میرا ہاتھ پروردگار عالم کے ہاتھ سے گویا ٹچ ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی رحمت سے ٹچ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ چومتے تھے جس ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے۔ اور جناب ہے صدقہ جو ہے ہدایت کرتا ہے انسان کو اعمال صالح کی۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو پھر اچھے اچھے نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ اور امام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے رائے خدا میں کیا کیا ہے، رائے خدا میں مالی عبادت انہوں نے کس طرح انجام دی ہے۔ امام حسن، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر حج کے لیے نکلے۔ حج کا موسم قریب آیا اور حج سے پہلے آپ حج کے لیے نکل گئے تاکہ موسم حج میں مکہ پہنچ جائیں۔ جب آپ راستے میں تھے آپ کا توشہ سفر تمام ہو جاتا ہے، سامان سفر تمام ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ نہیں رہتا۔ آپ جنگل اور صحرا سے گزر رہے ہیں، جنگل میں ایک خیمہ دیکھا، صحرا میں ایک خیمہ دیکھا۔ آپ تینوں حضرات اس خیمے کے قریب جاتے ہیں، وہاں پر ایک عورت کو پاتے ہیں، ایک مومنہ کو پاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا توشہ سفر، سامان سفر تمام ہو چکا ہے اور ہم پیاسے ہیں، ہم کو کچھ پانی پلاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے دیکھو یہ باہر بکری بندھی ہے، بکری ہے، اس کا دودھ آپ نکالیے اور دوہیے اور پی لیجئے۔ امام حسن یا امام حسین یا عبداللہ جعفر نے دودھ دوہا اور اس کو پیا گیا۔ پھر یہ تینوں کہتے ہیں دیکھو اب بھوک بھی لگ رہی ہے ہم کو۔ یہ بڑھیا کہتی ہے، یہ عورت کہتی ہے دیکھو اس کائنات میں میرے پاس اس بکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی بکری ہے جو کچھ ہے، تو تم اس کو ذبح کرو اور ذبح کر کر مجھ کو دو تاکہ میں اس کے گوشت سے تمہارے لیے کھانا بناؤں۔ تینوں میں سے کسی ایک نے اس بکری کو، اس بھیڑ کو ذبح کیا اور اس عورت نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا اور انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ جب وہاں سے یہ حضرات چلنے لگے مکے کی طرف تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم مدینے سے آئے ہیں اور ہم قریش سے ہیں، جب کبھی مدینہ آنا تو ہمارے گھر آنا تاکہ ہم اس نیکی کا جبران کر سکیں، اس نیکی کا جبران کر سکیں۔ یہ حضرات چلے گئے۔ اب اس عورت کا شوہر واپس آتا ہے، دیکھتا ہے بکری نہیں ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے بھوکے اور پیاسے تھے اور انہوں نے پانی کی درخواست کی، کھانے کی درخواست کی،
تو میں نے ان کو اجازت دی کہ اس کو ذبح کرو اور کھا جاؤ۔ مرد شوہر اس پر اپنی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، یہ لوگ اور زیادہ فقیر ہوتے چلے گئے اور وقت یہاں تک آ گیا کہ انہیں کو مدینے جانا پڑا، اور مدینے میں بھی ان کے برے حالات تھے۔ ایک دن یہی عورت محلہ بنی ہاشم سے امام حسن علیہ السلام کے محلے سے گزر رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، امام کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے، آپ اس کو پہچان لیتے ہیں اور بلاتے ہیں اور احوال پرسی کرتے ہیں، اور پھر اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو 1000 بھیڑ بکریاں دو اور 1000 درہم دو، 1000 درہم دو، اور پھر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر امام حسن کے پاس یہ عورت جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی اس کو 1000 بھیڑ اور بکریاں دیتے ہیں اور 1000 درہم دیتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام اس کو عورت کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ ان لوگوں نے کیا دیا ہے، اس نے پورا قصہ بیان کیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے اس کو 2000 بھیڑ بکریاں دی اور 2000 درہم دیے۔ آپ اگر آج بھی ان کا حساب کیا جائے تو جس کے پاس اتنا زندگی کا 4000 بھیڑ بکریاں ہو جائیں اور 4000 درہم ہو جائیں، آج بھی ایسا انسان مالدار انسان ہوگا اور بہت بڑا مالدار انسان ہوگا اگر آج کے روز سے بھی حساب لگایا جائے، آج کے دن سے بھی حساب لگایا جائے، آج کے مطابق بھی اگر حساب کیا جائے تو یہ امام کی مالی عبادت تھی۔ اور یہی نہیں جناب، آپ کے حالات زندگی میں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے مال کو 2 بار پورا اپنا مال اور اثاثہ 2 بار راہ خدا میں سب کا سب دیا اور 3 بار آدھا مال اپنا راہ خدا میں دیا۔ اب آئیے تیسری قسم کی عبادت کون سی ہے؟ جان اور مال، جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، یعنی آپ زحمت لگاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب جیسے حج۔ حج آپ نے کتنے حج پاپی ادا کیے؟ کتنے حج پاپی ادا کیے؟ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ما ندمت علی شیء فاتنی فی شبابی، میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوں کہ جو مجھ سے جوانی میں فوت ہوئی ہے، مگر یہ کہ میں نے اپنی جوانی میں پاپیادہ حج نہیں کیے، پیدل حج نہیں کیے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ حَجَّ الْحَسَنِ ابْنُ عَلِي، اور امام حسن ابن علی نے 25 حجۃ ماشیا، کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ حج بیت اللہ آپ نے 25 حج بیت اللہ پیدل انجام دیے، اور آپ نے اپنے مال کو 3 بار آدھے مال کو راہ خدا میں دیا ہے، حتیٰ آپ نے جو ہے اپنے جوتے تک کو 1 جوتا راہ خدا میں دے دیا۔ اس وقت دوسرا جوتا بنا سکتے تھے، جو ہے آسان ہوتا تھا، تو آپ نے ہر چیز، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو آدھا کر کے نہ دیا ہو، آپ نے آدھا مال راہ خدا میں لٹایا۔ اور جہاد، اب آئیے جہاد بھی تو جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ صفین میں امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس حاضر تھے۔ امام حسن علیہ السلام صفین کی جنگ میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور قلب لشکر میں پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ اس جوان کو روکو، کیونکہ ان سے نسل رسول اللہ چلنی ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل رسول اللہ قطع ہو جائے، آپ کو روکنا پڑا صفین میں۔ تو یہ امام حسن کی شجاعت ہے اور یہ جہاد والی عبادت ہے آپ کی، جس میں یہ جسمانی اور مالی عبادت میں۔ اب آئیے امام حسن علیہ السلام کا زہد، کیونکہ ہم نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں یہ ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام سب سے بڑے عابد تھے، سب سے بڑے زاہد تھے اور سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو اب زہد کی طرف آتے ہیں۔ زہد یعنی دنیا سے بے اعتنائی، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، مال دنیا پر نہ مرنا، جان نہ دے دینا مال دنیا پر۔ تو جناب زہد کی تعریف یہ ہے کہ آپ مال پر حکومت کریں، مال آپ پر حکومت نہ کرے، مال آپ کو نہ چلائے، یہ دولت دنیا اور مال دنیا آپ کو نہ چلائے، بلکہ آپ اس کو ادارہ کریں، وہ آپ کو ادارہ نہ کرے۔ تو جناب اب دیکھیے زہد کا کیا عالم تھا۔ زہد کا عالم یہی کہ جس میں آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی، روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ آپ نے 3 بار مال دنیا، اپنے گھر کا مال، اپنا مال 3 بار راہ خدا میں آدھا دیا اور 2 بار پورا مال راہ خدا میں دیا۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ دیکھیں ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب سمع الی جنبہ، امام حسن علیہ السلام حاضر تھے مکے میں اور کوئی شخص کعبے کے نزدیک دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا آپ کے برابر میں؟ یسأل ان یرزقہ اللہ، پروردگار عالم کے حضور درخواست کر رہا تھا کہ پروردگار عالم اس کو 10,000 درہم دے دے۔ اے پروردگار عالم مجھ کو 10,000 درہم کی ضرورت ہے، تو مجھ کو 10,000 درہم دے دے۔ امام حسن علیہ السلام برابر میں کھڑے ہیں، آپ نے سنا، فانصرف، تو آپ پلٹے وہیں سے اور آپ اپنے گھر سے یا جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں سے 10,000 درہم لاتے ہیں یا اپنے غلام اور خادم کو کہتے ہیں اور 10,000 درہم اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ زہد تھا دنیا کا۔ اور اس کے علاوہ آپ آئیے، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب میں ڈالنے والا واقعہ ہے، اور آپ شکر کیجئے کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اماموں پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امام حسن اور امام حسین کے شیعہ ہیں، ہم حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں سر اونچا کرنا چاہیے۔ یہ کیا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں؟ ایک آپ مدینے کے باغات کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے وہاں ایک غلام سیاہ کو دیکھا، ایک افریقی غلام کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک روٹی لیے ہوئے ہے اور روٹی، آدھی روٹی یا ایک روٹی اس کے پاس ہے، ایک ٹکڑا وہ اس سے خود کھاتا ہے اور ایک ٹکڑا اس کے سامنے کتا ہے اس کو ڈالتا ہے، ایک خود کھاتا ہے اور اس کو ڈالتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو امام نے اس سے پوچھا، آدھا کھانا، آدھی روٹی تم نے اس طرح سے کتے کو دے دی اور آدھی خود کھائی، ایسا کیوں کیا؟ تو غلام سیاہ کتنا اچھا جواب دیتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کتا بھوکا ہو اور وہ میری طرف دیکھے اور میں کھاتا رہوں اور اس کو نہ دوں۔ ہماری روایات میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ذو عینین یعنی 2 آنکھوں والا کوئی جانور آپ کے سامنے ہے، کھڑا ہے اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو روایت میں ہے کہ اللہ آپ کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دے گا۔ نہیں جناب، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی دینا چاہیے، اس کا بھی حق ہے۔ تو جناب بیماری پیدا ہو جاتی ہے اگر آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندہ مومن کو تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کتا ہے، بھوکا ہے، ڈال دیجئے کتے کو بھی،
اور کوئی پرندے ہیں آپ کے صحن خانہ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اضافی جو ہے اس کو ڈال دیجئے یا کچھ آپ ان کے سامنے ڈال دیجئے تاکہ وہ کھا سکیں۔ تو امام حسن علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیوں دیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور اس کو نہ دوں۔ یہ فضیلت کی بات ہے، یہ والی شرم جس انسان میں یہ حیا ہے، ایسی حیا فضیلت والی حیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ امام نے کہا اس سے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، اور آپ اپنے گھر کی طرف گئے اور پھر کہاں پہنچے؟ باغ والے کے پاس پہنچے، جس باغ میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک کا نام پوچھا اور اس کے پاس پہنچے اور اس باغ کو خریدا اور اس غلام کو خریدا۔ پھر اس غلام کے پاس آئے اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو خرید لیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کی اطاعت میں ہوں۔ پھر کہتے باغ کو بھی خرید لیا ہے اور تو راہ خدا میں آزاد ہے، تو راہ خدا میں آزاد ہے، میں نے تجھ کو باغ بھی دیا اور تجھ کو بھی آزاد کرا دیا۔ یہ مولا کی جو ہے زہد دنیا تھا۔ اب آئیے تیسری چیز جو ہماری حدیث میں تھی جس کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، وہ علم امام تھا، وہ علم امام تھا۔ یہ کس کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی خود ہی فرماتے تھے کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ بہتر آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو جناب ان کے علم کا عالم دیکھیے کیا ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی علیہ السلام، ایک آدمی کھڑا ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی رعایا میں سے ہوں مولا، آپ کی مملکت کا آدمی ہوں۔ تو امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میری مملکت کے آدمی نہیں ہو، تم میری رعایا میں سے نہیں ہو، بلکہ تم کو امیر شام نے بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے وہ سوالات پوچھو جو بادشاہ روم نے اس کے پاس بھیجے ہیں اور وہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکا، وہ ان سوالات کا جواب مجھ سے چاہتا ہے تاکہ دوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا ان میں سے تم جس سے پوچھنا چاہتے ہو یہ سوالات پوچھ سکتے ہو۔ پھر اس مرد شامی نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا جس کے بال زیادہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بال زیادہ ہوں گے تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام آگے آتے ہیں اور آپ خود ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سوالات یہ ہیں۔ کہا کہ سوالات کیا ہیں؟ امام حسن خود ہی بتلاتے ہیں کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، حق و باطل کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، آسمان و زمین کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، قوس و قزح کیا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے شدید تر ہیں اور محکم تر ہیں۔ تو امام ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کہا حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے، جو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو وہ حق ہے اور جو کان سے سنتے ہو وہ باطل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ کس قدر ہے؟ کہا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ اس قدر ہے کہ آنکھ دیکھ لیتی ہے اور مظلوم کی آہ اور آواز آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کس قدر ہے؟ کہا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ سورج کی ایک دن کی مسافت کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا قوس و قزح کیا ہے؟ کہا کہ قوس و قزح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے، بلکہ قوس اللہ کہنا چاہیے۔ قوس اللہ یعنی یہ ریمبو جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ قوس خدا زمین کی تازگی اور امن و امان کی نشانی ہے، اسے قوس قزح نہیں کہنا چاہیے بلکہ قوس اللہ کہنا چاہیے۔
اور پھر فرمایا کہ تم نے سوال کیا ہے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے محکم تر ہیں، جو ایک دوسرے سے محکم تر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ پتھر ہے کہ یہ سخت ہے، پتھر سخت ہے۔ کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہے؟ لوہا ہے کہ اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا لوہا سختر ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا سختر ہے؟ پانی سختر ہے، اس سے زیادہ آگ سختر، ہاں اس سے زیادہ آگ سختر ہے کہ وہ اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پانی سے زیادہ سختر کیا ہے؟ بادل ہیں کہ وہ پانی کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ سختر کیا ہے؟ وہ ہوا ہے کہ وہ بادل کو بھی اٹھا لے جاتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ سختر کیا ہے کہ وہ ہوا کا فرشتہ ہے جو اس سے بھی زیادہ سختر ہے کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ملک الموت ہوا کے فرشتے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو اس کو بھی مار دے گا۔ اور موت فرشتہ موت سے بھی زیادہ سختر ہے کہ جو فرشتہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پروردگار عالم کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم